نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 8 ذی الحج کا دن ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا اور سوالات بھی پوچھتے ہوں گے مفتیان کرام سے اور علماء کرام سے کہ ہم 9 ذی الحج سعودیہ کے ساتھ کریں یا پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اسی میں 9 ذی الحج کو اہتمام کریں گے اس کا، کہ جس طرح ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید نہیں منا سکتے کہ ان کا چاند اپنا ہے اور ہمارا یہاں پر چاند اپنا ہے، الگ ہے، تو اسی طرح ہم پاکستان میں کل اہتمام کریں گے 9 ذی الحج کا، جسے یوم عرفہ بھی عام زبان میں کہتے ہیں۔ یوم عرفہ اصل میں اہمیت جو ہے 9 ذی الحج کی ہے، اس کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں اور برکات ہیں، لیکن یوم عرفہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو یہ معرفت حاصل ہوئی۔ 8 ذی الحج کو بھی کی رات کو بھی انہوں نے خواب دیکھا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ ایک خواب ہی ہے، یا شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی شیطان کے اثرات ہے۔ لیکن اگلے دن جب دوبارہ یہ خواب دیکھا تو ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی کہ مجھے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تو اس معرفت کی وجہ سے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ محترم عزیزان گرامی، اس دن کا روزے کی بڑی فضیلت ہے اور اس دن تکبیرات تشریق شروع ہوتے ہیں صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر کے وقت تک ہم اس کا اہتمام کریں گے عزیزان گرامی۔ تو یہی میرا آج کا مقصد تھا کہنے کا، کہ ہر قسم کے شکوک و شبہات اپنے ذہن سے نکال دے اور کل جو ہے اہتمام کریں 9 ذی الحج کا۔ جو لوگ عزیزان گرامی شروع سے روزہ رکھتے آئے ہیں تو انہوں نے تو 8 ذی الحج کا بھی رکھ لیا، 7 کا بھی رکھ لیا اور کل 9 کا بھی رکھ لیں گے، اور جنہوں نے نہیں رکھا تو ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ کل وہ اگر روزہ رکھیں گے تو ایک بہت بڑی فضیلت کو پائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر و انعام اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔